مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. شہنشاہ وفا کا تذکرہ پاک ہے, کیا ہی شان ہے اور کیا ہی بات. حضرت غازی عباس علیہ السلام, بنیادی تعارف سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امت مسلمہ کے آئیڈیلز میں سے اور قابل تقلید ہستیوں میں سے سر فہرست ابو الفضل باب الحوائج حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سبحان. آپ کی سیرت, آپ کا کردار اور آپ کی معطر اور معمبر زندگی کا ایک ایک پہلو پوری امت مسلمہ کے لیے روشنی روشنی اور روشنی ہے. اللہ. اگر ہم آپ کے خاندان کی نسبت کو ہی ملحوظ رکھیں اس میں بھی بڑا گہرا سبق ہے. اللہ. میں ہر بات کو چاہوں گا کہ ریلیٹ کروں عہد حاضر کی فیملیز کے ساتھ. جناب بتائیے. سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, حضرت سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد حضرت علی نے چاہا کہ میں نکاح کروں. ٹھیک, بالکل صحیح. حکم بھی تھا, بچوں کی پرورش بھی تھی, درست, بہت سارے معاملات تھے. درست. اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ارادے کا اظہار کیا. درست. حضرت عقیل خاندانی نسب کے حوالے سے جو علم الانساب ہے اس میں بدرجہ کمال صلاحیت اور ملکہ رکھتے تھے. ایون کہ مسجد نبوی کے صحن میں لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر علم الانساب سیکھا بھی کرتے تھے. درست. ٹھیک. حضرت عقیل نے حضرت علی کی رائے سنی. آج جو رشتہ جوڑنے سے قبل پیش نظر رکھا جاتا ہے وہ دوسرے خاندان کی دولت, ان کی جائیدادوں, ان کے ظاہری منصب اور مرتبے کو دیکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں. لیکن مولا علی نے رشتے کے انتخاب سے قبل جو وصف اور جو اوصاف خاندان میں تلاش کرنے کا حضرت عقیل سے فرمایا وہ یہ تھے کہ وہ سخی ہوں, بہادر ہوں, صاحبان کردار ہوں, خوش نما سیرت کے حامل ہوں. ایسا خاندان ڈھونڈتے, ایسا خاندان, ایسی خاتون سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عقیل نے خاندان بنو کلاب میں سے حضرت حزام کی بیٹی حضرت ام البنین کے لیے رشتے کا فرمایا. رشتہ جب بھیجا گیا اس خاندان نے اپنے لیے فخر اور مایہ افتخار سمجھا کہ مولا کائنات کا رشتہ ہمارے یہاں ہے. انہوں نے دل اور چشم کے ساتھ رشتہ قبول کیا. ام البنین اس خاندان میں تشریف لے آئیں. اچھا, اب جب سیدہ ام البنین تشریف لائیں تو انہوں نے جب اس گھر میں قدم رکھا تو سب سے پہلے دروازے پر بوسہ دیا. اللہ. اور اندر تشریف لائیں تو وہاں آپ نے جو بات کی ہے اس بات کو آج ہماری بیٹیوں, ہماری بہنوں کو اپنے سے بڑے کی رسپیکٹ کے حوالے سے بھی ایک سبق آموز پہلو سمجھنا چاہیے. خوبصورت بات. اللہ. حضرت سیدہ ام البنین فرمانے لگی, حالانکہ مولا علی کی بیوی ہے نا, بالکل بیوی ہونے کے لحاظ سے ان کے بھی حقوق ہیں, بالکل, لیکن عاجزی انکساری کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب عاجزی ہو تو وہاں مقابلہ بازی نہیں. کیا خوبصورت, اور یہی ادب منتقل ہوا اولاد میں. منتقل. حضرت ام البنین فرمانے لگیں کہ میں اس گھر میں کنیز کی حیثیت سے آئی. اس گھر کی ملکہ, اس گھر کی اصل مالکہ وہ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ ہی ہیں. اللہ. اور دوسری بات فرمائی کہ میری خواہش ہے مجھے اس گھر میں فاطمہ نہ کہا جائے. اللہ اکبر. تو مولا علی نے پھر ام البنین آپ کی کنیت تجویز فرما دی تو اس نسبت سے آپ کو ام البنین کہا جانے لگا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ کہیں لفظ فاطمہ آنے سے حسنین کریمین کے دل پر ملال نہ گزرے اور انہیں اپنی والدہ محترمہ کی یاد نہ آ جائے. یہاں پہ ایک بات جو آپ نے فرمائی, میں چاہتا ہوں اس بات کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہوئے بھی چلیں. جو میں نے ابتدا میں بھی بات کی اور ظاہر ہے یہی بات زبان زد عام ہے
کہ مولا عباس نے کبھی بھی امام علی مقام کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہہ کر پکارا ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو کنسپٹ ہے بالکل ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ والدہ کی طرف سے ودیت ہوا کہ وہ خود کنیز بن کے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، اور اولادیں بھی جو ہے غلام بن کے امام علی مقام کے سامنے نظر آتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ کی تربیت اور ان کے عمل کے بغیر یہ ممکن۔ اللہ اکبر، سیدہ ام البنین کا کلیدی رول ہے۔ اللہ، اچھا ایک تو دیکھیں ام البنین نے سیدہ فاطمہ زہرا کی رسپیکٹ کی، اس میں ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے ٹھیک، کہ جب آپ کسی گھر میں بیاہ کر آ جائیں، وہاں اس گھر میں اگر کوئی بڑی بہو ہے، کوئی بڑی بہن ہے، کوئی بڑی خاتون ہے، تو آپ اس کے ساتھ اپنا تقابل نہ کریں، بلکہ اس کی رسپیکٹ اور عزت کی طرف جائیں۔ گھر بھی ایک بیلنس رہے گا، رشتوں کا تقدس بھی رہے گا، اور گھر کا سکون بھی قائم رہے گا۔ اللہ اللہ۔ اچھا سیدنا عباس کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کے دیگر برادران حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اللہ 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 اللہ۔ اب ان چاروں شہزادوں کی تربیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ بھی حضرت حسنین کریمین کو بھائی نہیں کہتے، اپنے آقا اور سردار کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات میں اور کہوں، یہ حضرات چاروں برادران تو بھائی نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، لیکن حسنین کریمین کی عطا دیکھیں، وہ انہیں بھائی فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کمی نہ کی، ہاں ہاں، انہوں نے عاجزی اور ان کے مرتبے کے پیش نظر اپنا بھائی نہ کہا، ان کے آگے جھکے رہے، سر جھکائے رکھا، ان کے حکم کی تعمیل اس طرح کی جیسے غلام اپنے آقا کی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے بھائی ہونے والے حق سے، یا بھائی ہونے والی محبت سے، یا بھائی کی جو چاہت ہوتی ہے، یا بھائی کا جو قرب ہوتا ہے، یا بھائی کی وجہ سے جو اپنائیت ہوتی ہے، اس سے ان کو محروم نہ رکھا، ان کو وہی رسپیکٹ دی، وہی عزت دی جو ایک بھائی کو دیا کرتا ہے۔